یہ کہانی صرف ایک سپر سٹار بننے کی نہیں، یہ کہانی ہے ہمت، تنہائی، صبر اور خود پر یقین کی۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکی کی جو دلی کی سادہ گلیوں سے نکلا اور دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری پر راج کرنے لگا۔ آج ہم بات کریں گے شاہ رخ خان کی جدوجہد کے بارے میں۔ وہ وقت جب کوئی نہ شہرت تھی، نہ دولت، نہ کوئی سفارش، صرف خواب تھے اور ایک ضد۔ دوستو، شاہ رخ خان 2 نومبر 1965 کو نئی دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تاج محمد خان ایک سادہ مزاج انسان تھے، جنہوں نے سیاست، تجارت اور سماجی خدمت میں ہاتھ آزمایا، مگر کبھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے۔ والدہ لطیف فاطمہ خان ایک تعلیم یافتہ، مضبوط اور باوقار خاتون تھی، جو شاہ رخ کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ شاہ رخ خان نے بعد میں ایک انٹرویو میں کہا، میری ماں مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی، اگر تم کسی چیز سے ڈرتے ہو تو سمجھ لو وہی چیز تمہیں کرنی ہے۔ یہی جملہ بعد میں شاہ رخ خان کی پوری زندگی کا اصول بن گیا۔ شاہ رخ خان کا بچپن نہ تو کسی فلمی خاندان میں گزرا اور نہ کسی محل میں۔ وہ خود کہتے ہیں، میں غریب نہیں تھا لیکن امیر بھی نہیں تھا۔ ہم باعزت، خوددار اور خوش رہنے والے لوگ تھے۔ ان کے گھر میں خوابوں کی اجازت تھی، سوچنے کی آزادی تھی اور ہار ماننے کی ممانعت تھی۔ شاہ رخ خان نے ابتدائی تعلیم سینٹ کولمبس اسکول دلی سے حاصل کی، جہاں وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھے تھے بلکہ کھیلوں میں بھی نمایاں تھے۔ انہوں نے فٹ بال، ہاکی، کرکٹ میں اسکول کی نمائندگی کی۔ ایک انٹرویو میں وہ مسکراتے ہوئے کہتے تھے، میں پڑھائی میں اچھا تھا لیکن کلاس میں زیادہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اسکول کے بعد شاہ رخ خان نے ہنس راج کالج دلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی آئی۔ یہ وہ دور تھا جہاں اداکاری ان کے خون میں شامل ہونے لگی۔ اسی دوران وہ مشہور بیری جان تھیٹر گروپ سے منسلک ہوئے، جہاں انہوں نے سٹیج اداکاری سیکھی۔ شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ سٹیج نے مجھے سکھایا کہ خوف کو آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانا کیا ہوتا ہے۔ شاہ رخ خان نے دلی کے تھیٹر میں رونا سیکھا، ہنسنا سیکھا اور خاموشی سے بولنا سیکھا۔ یہ وہ دور تھا جب وہ دن میں کالج اور رات میں تھیٹر کرتے تھے، اکثر بغیر پیسوں کے، بغیر کسی یقین کے، لیکن خواب مکمل یقین کے ساتھ۔ زندگی نے ایک ایسا وار کیا جس نے شاہ رخ کو اندر سے توڑ دیا۔ پہلے والد کا انتقال اور پھر چند ہی سالوں میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ شاہ رخ خان نے ایک جذباتی انٹرویو میں کہا، جب میری ماں کا انتقال ہوا تو مجھے لگا اب میرا کوئی نہیں رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن شاہ رخ خان نے اپنے غم کو اپنی طاقت بنا لیا۔ والدین کی وفات کے بعد دلی اب وہ دلی نہیں رہی تھی۔ شاہ رخ خان کہتے ہیں، دلی میں ہر جگہ مجھے میری ماں یاد آتی تھی، اس لیے میں نے شہر چھوڑ دیا اور یوں ایک دن ایک بیگ، چند کپڑے، کچھ پیسے اور بے شمار خواب لے کر وہ ممبئی روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں خواب صرف آنکھوں میں نہیں رہے بلکہ امتحان بن گئے۔ یہ دلی نہیں تھا، یہ ممبئی تھا، جہاں ہر گلی میں ہزاروں خواب اور لاکھوں ناکامیاں دفن تھی۔ اور اسی شہر میں ایک نوجوان داخل ہوا جس کے پاس نہ گاڈ فادر تھا اور نہ سفارش، صرف خود پر یقین تھا۔ جب شاہ رخ خان ممبئی پہنچے تو ان کے پاس چند سو روپے اور چند کپڑے اور ایک کرائے کا کمرہ تھا۔ وہ بعد میں ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، ممبئی میں کوئی نہیں یہ پوچھتا تم کون ہو، یہ پوچھتا ہے تم کیا کر سکتے ہو۔ یہی سوال ان کے ہر ایڈیشن میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ شاہ رخ خان روزانہ اسٹوڈیوز کے چکر لگاتے، پروڈیوسر کے دفاتر کے باہر انتظار کرتے، گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے اور اکثر جواب ملتا، ہم آپ کو فون کریں گے، جو کبھی نہیں آتا تھا۔ لیکن شاہ رخ خان کہتے ہیں، میں نے کبھی انکار کو ذلت نہیں سمجھا، میں نے اسے تربیت سمجھا۔ فلموں سے پہلے ٹی وی انڈسٹری نے شاہ رخ خان کو قبول کیا۔ فوجی 1988، یہ سیریل ایک فوجی نوجوان کی کہانی تھی اور شاہ رخ خان نے لیفٹیننٹ ابھیمنیو رائے کا کردار ادا کیا۔ یہ کردار سچا تھا، بااعتماد تھا اور ناظرین سے جڑ گیا۔ میڈیا نے پہلی بار لکھا، یہ لڑکا سکرین پر قدرتی لگتا ہے۔ فوجی کے بعد شاہ رخ خان کو سرکس، دل دریا، امید جیسے ڈرامے ملے۔ اگرچہ یہ ٹی وی تھا لیکن شاہ رخ خان کا خواب اب بھی فلم تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں ٹی وی کو کم نہیں سمجھتا لیکن میرا خواب بڑا پردہ تھا۔ پہلی فلم آئی 1992 میں، فلم دیوانہ شاہ رخ خان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ انہوں نے فلم میں سیکنڈ لیڈ رول ادا کیا، لیکن ان کی توانائی اور سکرین پر موجودگی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فلم سپر ہٹ ہوئی اور شاہ رخ خان کو فلم فیئر ایوارڈ بہترین مرد ڈیبیو ملا۔ میڈیا نے لکھا، ایک نیا ستارہ پیدا ہو چکا ہے۔ کامیابی کے باوجود شاہ رخ خان خوف زدہ تھے۔ وہ ایک انٹرویو میں اعتراف کرتے ہیں، مجھے لگا کہ شاید یہ میری پہلی اور آخری فلم ہو۔ اسی خوف نے انہیں مزید محنت پر مجبور کیا۔ جب انڈسٹری نے انہیں روایتی ہیرو کے کردار دینا چاہے تو شاہ رخ خان نے ایک غیر متوقع راستہ چنا۔
बाजीगर, डर, इन फिल्मों में उन्होंने विलन नुमा किरदार अदा किए। उस वक्त सब ने कहा ये कैरियर का खुदकशी वाला फैसला है, मगर शाहरुख का जवाब था अगर किरदार मजबूत हो तो हीरो हो या विलन होने से फर्क नहीं पड़ता। बाजीगर और डर के बाद मीडिया दो हिस्सों में बट गया। कुछ ने तनकीद की, कुछ ने शाहरुख को जीनियस कहा, लेकिन एक बात सब ने मानी, ये लड़का मुख्तलिफ है। शोहरत आ चुकी थी मगर शाहरुख खान आज भी वक्त पर सेट आते, सबको एहतराम देते, सीन दोबारा करने से नहीं घबराते और एक सीनियर अदाकार ने कहा वो स्टार बनने के बाद भी अदाकार ही रहा। ये वो मरहला था जहां एक मेहनती अदाकार कौमी हीरो से आलमी आइकॉन बनने लगा। ये वो वक्त था जब शाहरुख खान का नाम सिर्फ फिल्मी पोस्टर्स पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर लिखा जाने लगा। बाजीगर और डर के बाद इंडस्ट्री को यकीन हो गया था कि शाहरुख खान कुछ भी कर सकता है, लेकिन सवाल यह था क्या ये लड़का मोहब्बत बेच सकता है। 1995 में इस सवाल का जवाब भी आ गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म सिर्फ एक रोमानवी कहानी नहीं थी, ये एक नस्ल की सोच थी। राज का किरदार बागी था, रोमानवी था, मगर तहजीब और एहतराम के साथ। शाहरुख खान ने बाद में कहा मैंने राज को अदा नहीं किया, मैंने इसे जिया था। फिल्म ने तारीख रकम की और शाहरुख खान रोमान का बादशाह बन गया। DDLJ के बाद मीडिया में सुर्खियां लगी, बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया। फिल्म दहाइयों तक चलती रही और शाहरुख खान हर नौजवान लड़की का ख्वाब और हर नौजवान लड़के की पहचान बन गए। इसके बाद एक हिट फिल्म, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो ना हो, हर किरदार मुख्तलिफ, हर फिल्म कामयाब। शाहरुख खान कहते हैं मैं हर फिल्म में अपने आप को नया साबित करना चाहता हूं। अब शाहरुख खान हर कैमरे की आंख में थे, हर खबर की सुर्खी थे और उनकी जाती जिंदगी मीडिया का मौजू बन गई। लेकिन शाहरुख खान का असूल वाज़ेह था, मैं अपनी फैमिली को अपनी शोहरत की कीमत नहीं बनने दूंगा। शाहरुख खान को आलमी सतह पर पहचान मिली। शाहरुख खान ने बरतानिया, जर्मनी, दुबई, अमेरिका में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई। CCN, BBC और TED जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके इंटरव्यूज हुए। एक आलमी इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैं दुनिया का सबसे अमीर अदाकार नहीं लेकिन शायद सबसे ज्यादा प्यार पाने वाला हूं। अदाकारी के साथ साथ शाहरुख खान ने बिजनेस में कदम रखा। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, VFX में सरमायाकारी और कोलकाता नाइट राइडर जो IPL की टीम है उसके ओनर है। उन्होंने साबित किया वो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि विजन रखने वाले इंसान है। कामयाबी के बाद नाकामी भी आई और कुछ फिल्में ना चली। मीडिया ने सवाल उठाए क्या किंग खान का दौर खत्म हो रहा है। शाहरुख खान का जवाब खामोशी था और फिर मेहनत। वो कहते हैं मैं शिकस्त को शोर नहीं बनने देता, मैं उसे सबक बना लेता हूँ। मुश्किल वक्त में भी शाहरुख खान ने वकार नहीं छोड़ा, शिकवा नहीं किया, इल्जाम नहीं लगाया और फिर एक दिन वापसी ने सबको खामोश कर दिया। शाहरुख खान हमेशा कहते हैं अपनी तकरीरों में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ ख्वाब, मेहनत और सब्र है। दोस्तों जब कोई इंसान बुलंदी की इंतहा पर होता है तो उस पर नजरें भी ज्यादा होती हैं। शाहरुख खान के गिर्द भी बयानात को तोड़ा मरोड़ा गया, मामूली बातों को तनाजा बना दिया गया। मीडिया ट्रायल शुरू हुए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि मशहूर होना गलत समझा जाने का खतरा भी है। एक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में पेश आने वाला वाकया महीनों तक खबरों में रहा। मीडिया ने फैसले सुनाए, सोशल मीडिया ने फतवे दिए, लेकिन शाहरुख खान ने कहा मैंने कभी खुद को कानून से ऊपर नहीं समझा। यहाँ पहली बार लोगों ने एक सुपरस्टार को खामोश रहते देखा गया। शाहरुख खान का नाम अक्सर मजहबी बहसों में लाया गया, कभी उनके बयानात और कभी उनकी फिल्मों पर एतराजात हुए। शाहरुख खान ने हमेशा अपने खानदान को मीडिया से बचा कर रखा। गौरी खान, आर्यन खान, सुहाना खान, इब्राहिम खान, इन सबको एक नॉर्मल जिंदगी देने की कोशिश की। वो कहते हैं मेरे बच्चों का मेरा स्टार होना जुर्म नहीं होना चाहिए। शाहरुख खान की जिंदगी में अब आया सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया देख रही थी कि शाहरुख खान टूटता है या नहीं। मीडिया का शोर, अदालत से पहले फैसले, सोशल मीडिया पर किरदार कुशी, लेकिन शाहरुख खान अदालत पर यकीन रखते रहे, खामोश रहे, वकार नहीं छोड़ा। बाद में उन्होंने कहा कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब खामोशी सबसे मजबूत जवाब होती है। शाहरुख खान ने कई गहरी दोस्तियां बनाई, कुछ तलख तजर्बात भी देखे। वो कहते हैं इंडस्ट्री में सब दोस्त नहीं होते लेकिन मैं नफरत नहीं रखता। यही सोच उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। शाहरुख खान की फिल्में कभी सब कामयाब नहीं रही, मगर हर नाकामी के बाद वो एक नए अंदाज, नई तवन्नाई और नए किरदार के साथ वापस आए। चक दे, हेरा फेरी 3, पठान, इन फिल्मों ने साबित किया कि किंग खान कभी पुराना नहीं होता। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा मैं कभी मायूस नहीं होता। नाकामी का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए हैं,
یہ صرف نیا سبق ہے۔ شاہ رخ خان نے نہ صرف اداکاری کی بلکہ بزنس اور تفریح کی دنیا میں بھی اپنا نام بنایا۔ ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ فلم پروڈکشن اور ویجول ایفیکٹس کا مرکز ہے جس کے آنر شاہ رخ خان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلکتہ ٹیم کو بھی پرچیز کیا جس کے آنر وہ خود ہیں۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ محنت صرف ایک شعبے تک محدود نہیں رہتی بلکہ بے شمار مواقع پیدا کرتی ہے۔ شاہ رخ خان نے نوجوانوں کے لیے پیغام دیا، خواب دیکھو، محنت کرو، مستقل مزاج رہو، ناکامی سے نہ ڈرو، اپنی شناخت اور اصولوں پر قائم رہو، فیملی اور انسانیت کو کبھی نہ بھولو۔ انہوں نے کہا اگر آپ دل سے چاہتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے راستے بنا دیتی ہے۔ شاہ رخ خان آج بھی دنیا کے ہر کونے میں مشہور ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطی میں فین فالوئنگ، TED ٹاکس اور عالمی میڈیا پر انٹرویوز نوجوان اداکاروں کے لیے رول ماڈل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک محنتی انسان اپنی محنت سے دنیا کو بدل سکتا ہے۔ شاہ رخ خان کی زندگی جدوجہد کی مثال ہے، حوصلے کی علامت ہے اور انسانیت اور فیملی کے اصولوں کی ترجمانی ہے۔ یہ صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک برانڈ، ایک پیغام، ایک روشنی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ رہنمائی بنے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔